بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ قریش نے کہا کہ سب مل کر ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ اس کو اس آدمی کی طرف بھیجا جائے جس نے ہم سب میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا ہے اور ہمارے دین میں سے طرح طرح کے عیب نکال دیے ہیں۔ اس سے جا کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے مل کر کہا کہ اس کام کے لیے ہمارے درمیان عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے، لہٰذا عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آپ بہتر یا آپ کا دادا عبد المطلب؟ حضور پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے بہتر تھے تو وہ ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے جن میں تم عیب نکالتے ہو، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ تم ان سے بہتر ہو تو یہ بات تم ہمیں سمجھا دو، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو نعوذ باللہ تم سے زیادہ اپنی قوم کے لیے منحوس ہو۔ تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی، ہمارے جوڑ کو ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سارے عیب نکال دیے، اور سارے عرب میں تم نے ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے، ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم صرف اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ پورے قریش میں آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ قریش میں سے اپنی مرضی کی عورتیں پسند کر لیں اور ایک نہیں بلکہ 10 سے شادی کروا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی بات کو پورا کر لیا ہے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنی بات کو پورا کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 4 آیات کی تلاوت فرمائی، جن میں سے چوتھی اور آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہہ کہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسا کہ عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا کہ بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں ہے۔ اس کے بعد عتبہ قریش والوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو عتبہ نے کہا کہ آپ جتنی بھی باتیں ان سے کرنا چاہتے تھے میں نے کہہ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ تو عتبہ نے پہلے تو ہاں کہا، پھر کہنے لگا کہ کوئی جواب نہیں دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے مجھے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان میں سے مجھے بس ایک بات کی سمجھ آئی ہے کہ وہ تم کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تم عجیب بات کہہ رہے ہو، وہ تم سے عربی زبان میں بات کرتا رہا ہے اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو عتبہ نے کہا کہ میں کیا کروں، اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو اس سارے واقعے سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضور کی جہاں رحمت والی صفات ہیں وہیں ڈرانے والی صفت بھی حضور ہی کی ہے، اور ڈرانا صرف کافروں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, वस्सलाम।